جی کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ صاحب، وحشی بن حرب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے سے اور آئی تھنک نفرت کے ساتھ کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا. تو اس کے بعد صحابہ کرام کا ان کے ساتھ کیا رویہ کیا تھا؟ مثلا صحابہ بھی ان کے ساتھ نہیں بول چال رکھتے تھے یا؟ سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک نے کہا میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا. جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، ہاں غزوہ احد میں انہوں نے ان کو شہید کیا تھا. جی. تو یہ کس نے کہا ہے کہ جی نفرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا؟ جب نبی پاک نے کہا میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ نفرت کا اظہار ہے نا کہ میرے سامنے نہ آنا. یعنی آپ کا جو سوال ہے نا وہ تو کچھ الفاظ صحیح البخاری میں ہے اور کچھ آپ کا اپنا مفہوم ہے. صحیح بخاری میں تو اتنے الفاظ ہیں فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَغَيَّبَ وَجْهَكَ عَنِّي، فرمایا کہ اے وحشی کیا تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لے؟ تو اس سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازروِ نفرت یہ چیز کہی ہے. میں یہ کہتا ہوں ازروِ نفرت نہیں، ازروِ محبت یہ چیز کہی ہے. مثلاً یہ آپ وضاحت کر سکتے ہیں ذرا؟ ہاں جیسے یعنی یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، تو آپ فتح الباری میں دیکھیں امام ابن حجر رحمہ اللہ اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا وحشی، یہ وحشی آئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلِلْإِسْلَامِ رَجُلٌ وَاحِدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَتْلِ أَلْفِ كَافِرٍ. فرمایا ایک بندہ دارہ اسلام میں داخل ہو جائے اور ایک طرف 1000 کافر جو ہے وہ قتل کر دیا جائے تو مجھے اس 1000 کافر کے قتل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ یہ چیز ہے کہ یہ ایک بندہ دارہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور یہ آپ محبت کب بیان کر رہے ہیں؟ جب سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. اور یہ جو الفاظ آپ نے کہے تھے نا تغیب وجہ کانی، کہ اپنے چہرے کو مجھ سے چھپا کے رکھ، اس کا معنی ایک تو ابن حجر رحمہ اللہ نے جو فتح الباری میں اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یا وحشی اخرج فقاتل فی سبیل اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وحشی تو اب چلا جا اور اللہ کے راستے میں خوب قتال کر، کیونکہ بڑے جنگجو تھے. اور آپ یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے نا وہ مکمل پڑھیں، اس میں وہ اپنا بتاتے ہیں کہ کس انداز میں انہوں نے جو نیزہ مارا ہے. بہت بڑے جو ہے نشانہ باز آدمی تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے فائدے کے لیے یہ ان سے بات کہی تھی اور فرمایا اخرج فقاتل فی سبیل اللہ، چلا جا اور اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کر. کما کنت تصد عن سبیل اللہ، جس طرح تو جاہلیت میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا تھا، اب جہاد کے ساتھ جو لوگ اسلام کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے خلاف تو کھڑا ہو جا جہاد کے ذریعے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی. ہاں ایک چیز اس میں یہ مد نظر ضرور رکھے کہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا تھا غزوہ احد میں، تو ایک فطرتی تقاضا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انداز بھی محبت کے ساتھ اپنایا. فطرتی تقاضا کیا تھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بڑی بے دردی کے ساتھ ہوا تھا اور معاملات ان کے جیسے تاریخ کی کتابوں میں ذکر کیے جاتے ہیں. تو آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کہیں وحشی میرے سامنے آئے اور وہی چچا کی جو فطرتی محبت ہے وہ میرے اندر جاگ اٹھے اور میں کہیں اس انداز میں جو ہے وحشی کو دیکھوں جو نفرت والا انداز ہو. مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لی. ایک شخص نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص ہے جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، یہ بڑے بڑے دانے منہ کے اوپر جو نکل آتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو کہنا ہم نے تیری بیعت لے لی ہے، ہم نے بیعت کر لی ہے، تیرا اسلام قبول ہے، واپس چلا جا. اچھا اب یہاں یہ کہیں گے کہ کوڑ والے آدمی سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفرت کی ہے. یہاں نفرت نہیں
محبت کی ہے کہ وہ ایک بیماری کے اندر مبتلا ہے، کہیں اس کو دیکھ کر میں نبی رحمت کے منہ پر ناگواری نہ آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کے بارے میں ذرا سی بھی کوئی لغزش ہے نا، وہ نہ آ جائے۔ آپ نبی رحمت ہیں اور آپ اس لیے اس کو فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اس کی بیعت لے لی، اس کو کہے وہ واپس چلا جائے، یعنی دیکھوں گا تو میرے چہرے پر، میرے دل میں اس کے بارے میں کوئی ناگواری کے اثرات آ جائیں، میں اللہ کا نبی یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو ہم یہ کہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ صحابی جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے مقابلہ میں 1000 کافر قتل ہوتا، مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ ایک مسلمان یعنی وحشی بن حرب جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور یہ اس کی کئی مثالیں مل سکتی ہیں کہ ظاہری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل نفرت کے لیے کیا ہے، در حقیقت وہ اس ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جیسے یہ کوڑ زدہ آدمی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بڑا مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب انہوں نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ فرمایا علی اگر تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دی۔ تو اس میں ہم کیا سمجھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نفرت یا غصہ کیا تھا؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ محبت کی۔ محبت کس طرح ہے کہ ایک فطرتی تقاضا ہے کہ جب ایک گھر میں 2 سوکن ہوں گی تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پریشان ہوں گی، اور اس میں سبب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے۔ تو جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب سے عورت صنف نازک ہے اور لا محالہ اس نے پریشان ہونا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور فاطمہ کا تعلق یہ ہے کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی وہ کسی بھی مسئلے میں تکلیف مل گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی تکلیف ملنی ہے، اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی اس کی دنیا آخرت تباہ ہو جانی ہے۔ آپ اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں سمجھایا کہ پیارے علی اگر شادی کی تو فاطمہ کو تکلیف ملے گی، اس تکلیف کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کو تکلیف ملے گی، اور میری تکلیف کی وجہ سے آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں، تاکہ میری بیٹی کو آپ کی وجہ سے یا ابو جہل کی بیٹی کی وجہ سے تکلیف نہ ملے، اور اس میری بیٹی کو تکلیف ملنے کی وجہ سے کہیں آپ دونوں کی آخرت برباد نہ ہو جائے، کہیں آپ کی آخرت جو ہے وہ تباہ نہ ہو جائے۔ تو یہ در حقیقت آپ کی محبت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، یعنی الفاظ ظاہری طور پر یوں محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کی زیادہ محبت اس میں سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہے، لیکن در حقیقت آپ آخرت بچانا چاہتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ اسی طرح سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں مخاطب کیا تھا۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ وحشی بن حرب بھی صحابی کنسیڈر ہوں گے، اور یہ جو نفرت کا یعنی کہ ہمارے یہاں مشہور تو یہی ہے کہ نفرت سے کہا گیا، تو نفرت سے نہیں کہا۔ نہیں، یعنی جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنے بڑے تعریفی کلمات کہے ہیں کہ ایک طرف وحشی بن حرب کا اسلام ہے اور ایک طرف 1000 کافر کا قتل ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک آدمی کا اسلام مجھے زیادہ محبوب ہے، یعنی وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے نا، جب یہ حکم دیا فرمایا کہ وحشی اخرج فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، اور پھر خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے عزم کر لیا، حتیٰ کہ پھر اللہ نے وحشی بن حرب کو ایسے قبول کیا۔ اچھا آپ یہ سمجھے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحشی رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت ہے تو اللہ ایسے بندے کو قبول کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ لیکن اللہ نے کیسا قبول کیا؟ خود فرمایا کرتے تھے اگر میں نے اسلام کے سب سے بڑے ایک شیر کو اپنے ہاتھوں سے شہید کیا ہے تو اللہ نے مجھے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو بھی قتل کرنے کا موقع دیا ہے۔ مسیلمہ کذاب کا جو ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو ڈاکہ ڈالا ہے، تو اللہ نے پھر وحشی بن حرب کے ہاتھوں ہی اس کے انجام تک پہنچایا، اور یہ ان کی قبولیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبوب ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔